فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرے کی عبادات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اتنی محنت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادات کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے، اتنی لگن کے ساتھ عبادات کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے جتنا وہ پہلے عشروں کے اندر نہیں رکھتے تھے۔ عبادت پہلے عشرے کے اندر بھی کرتے ہیں، دوسرے عشرے کے اندر بھی کرتے ہیں، لیکن جتنی زیادہ آخری عشرہ ہوتا تھا، جتنی زیادہ محنت آخری عشرے کے اندر کرتے تھے، اتنی محنت پہلے عشروں کے اندر نہیں کرتے تھے کہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان ختم ہونے والا، گزرنے والا ہے، اس کے اندر آقا علیہ السلام اتنی محنت کرتے تھے، کس لیے کہ اس کے بعد پتہ نہیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو بندہ محنت کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے آخری عشرے کی عبادات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی زیادہ محنت، کوشش، عبادت آخری عشرے کے اندر کیا کرتے تھے، اتنی پہلے عشروں کے اندر نہیں کرتے تھے۔ عبادت پہلے عشرے کے اندر بھی ہو رہی ہے، دوسرے عشرے کے اندر بھی ہو رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوا، آپ سب سے زیادہ اس کے اندر کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا کے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث کے اندر بیان فرماتی ہے، بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اذا داخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جیسے ہی آخری عشرہ داخل ہوتا، شروع ہوتا، تو آقا علیہ السلام کیا کرتے؟ شدہ میزرہ، اپنا تہمند کس لیتے، لنگوٹ کس لیتے۔ کس لیے؟ کہ میں نے خوب اس عشرے کے اندر محنت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، منانا ہے۔ جس طرح یہ کہ پہلوان لنگوٹ کس کے کشتی کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھاڑے کے اندر اتارتا ہے، بالکل تیار کر کے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرہ جیسے شروع ہوتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں، بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوا، شدہ میزرہ، آپ نے اپنا لنگوٹ کس لیے کیا مطلب کہ اپنے آپ کو فل تیار کر لیا کہ میں نے یہ آخری عشرہ صحیح معنوں میں عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پھر آخری عشرے کی جو راتیں تھیں ان کو آقا علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے۔ زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان راتوں کے اندر اکثر جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر اذکار کی صورت میں ہو، وہ نوافل کی صورت میں ہو، رب تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی صورت میں ہو، دعاؤں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں رات کو جگا، اپنے آپ کو جگا کے رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا، یہ ہے رات کو زندہ رکھنا۔ تو آقا علیہ السلام اپنی راتوں کو آخری عشرے کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہے کہ زندہ رکھتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان جا رہا ہے، اٹھو، رب کی عبادت کر لو، اپنے رب کو منا لو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو رب سے حاصل کر لو، جو گناہ بخشوانا چاہتے ہو رب سے بخشوا لو۔ تو گویا آپ خود بھی تیاری کرتے، اپنی رمضان کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں ان کو زندہ کیا کرتے تھے، خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے کہ اٹھو، تم بھی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لو۔ تو ہمارے لیے بھی سب سے بہترین طریقہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک اگر اعتکاف انسان بیٹھنا چاہتا ہے، اس کو وقت مل رہا ہے، جگہ اس کے پاس موجود ہے، انتظامات موجود ہے، وہ اعتکاف کے اندر اپنے آپ کو بٹھائے۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا ایسے انتظامات نہیں ہے کہ اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر انسان جہاں پہ بھی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، چاہے مسجد کے اندر ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، وہ اس آخری عشرے کو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو پہلے تیار کرے کہ میں نے صحیح معنوں میں آخری عشرہ وہ رب کی عبادت کے اندر گزارنا ہے۔ پھر راتوں کو میں نے فضول کاموں کے اندر برباد نہیں کرنا۔ اگر رات کو مجھے ٹائم مل گیا ہے تو میں نے رات کو زندہ کرنا ہے رب کی عبادت کے لیے، رب کے لیے اپنی زبان کو اذکار کے اندر مشغول رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی ہیں، اگر گھر میں ہے تو
تو اپنے گھر والوں کو اٹھانا ہے، اگر کہیں اور ہے تو اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو اٹھانا ہے کہ اٹھو بھائی رات کی. یہ آقا علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو اٹھایا کرتے تھے، گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے، تو آپ بھی اٹھو. یہ رات بڑی برکتوں والی راتیں، آخری عشرہ رمضان جا رہا ہے، تو آپ بھی اٹھو، رات کی عبادت کرو، رب تعالیٰ سے مناجات کرو، جو تم پانا چاہتے ہو نا وہ رب تعالیٰ سے آج مانگ لو. تو ہمارے لیے سنت رسول کے اندر بہترین طریقہ ہے کہ ہم آخری عشرہ اس طرح گزار سکتے ہیں. پہلی بات ہے آقا علیہ السلام بہت زیادہ محنت اس کے اندر کرتے تھے، عبادات کے اندر. دوسری بات ہے اپنے آپ کو بالکل تیار کرتے، پھر راتوں کو جاگ کے عبادت کیا کرتے، اور ساتھ اپنے گھر والوں کو اٹھا کے عبادت کے اندر لگایا کرتے تھے کہ تم بھی اٹھ کے عبادت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں رمضان سے، اس آخری عشرے سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.